اللہ کیسے شخص کی دعا بہت جلدی قبول کرتا ہے، جو اللہ کی چاہتوں پہ شکایت نہیں کرتے۔ ایسے شخص پر ان کی اپنی چاہ کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو تاعمر تڑپتا ہوا کبھی نہیں چھوڑتا، وقت کے ساتھ سارے زحام مٹا دیتا ہے۔ جانتے ہو اللہ کے منصوبے اور آپ کے منصوبے میں کیا فرق ہے؟ صبر کرو، کیونکہ جو کچھ آپ کے لیے لکھا گیا وہ سب سے بڑے مصنف نے لکھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ آپ بالکل وہی ہیں جہاں اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو ابھی ہونا چاہیے۔ ہر ایک لمحہ اس اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ صبر کرو، تمہارا وقت آنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے، آپ کے خوش کن انجام کے لیے راستہ بنائے گا۔ اللہ پر بھروسہ کریں، اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ اللہ ہمیشہ وہی کرے گا جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر وہ صورتحال جس میں اللہ نے آپ کو پہنچایا ہے، یا تو آپ کو بدل دیا ہے، آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دی ہے، آپ کو مضبوط بنایا ہے، آپ کو سبق سکھایا ہے، یا آپ کو ایک بہتر انسان بنایا ہے۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کا منصوبہ ہے، اور اگر آپ اسے نہیں سمجھ سکتے تو یہ ٹھیک ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے منصوبے پر بھروسہ کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ دعا کریں، اس پر بھروسہ کریں، صبر کریں اور سب کچھ اس کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ اللہ سب کچھ واضح کر دے گا۔ آپ ایک دن سمجھ جائیں گے کہ سب کچھ ویسا ہی کیوں ہوا۔ اس لیے اپنی پریشانیوں کو اپنے توکل سے زیادہ نہ ہونے دیں۔ آپ کا توکل آپ کی پریشانیوں سے بڑھ کر ہو۔ اللہ المجیب ہے، جواب دینے والا۔ تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں دے گا؟ صبر سے انتظار کریں، تلاش کرنا بند کرو اور فکر کرنا چھوڑ دو۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ ہی چیزوں کو اپنی جگہ بناتا ہے۔ اس دنیا کے سفر سے تھک کے ہو، سفر تھکا دینے والا تو ہے۔ راستے میں مشکلات تو پیش آنی ہی ہیں، مگر تم نے ثابت قدم رہنا ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ جانتے ہو صراط مستقیم پر چلنے والے کبھی بھی بھٹکا نہیں کرتے، وہ اپنی خوبصورت منزل تک پہنچ ہی جایا کرتے ہیں۔ بس ان میں ہمت، حوصلہ اور جستجو ہوتی ہے۔ وہ راستے میں آنے والی رکاوٹوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی لذت بھی ان کو بھٹکا نہیں سکتی۔ آپ نے بھی اگر اپنی منزل یعنی جنت تک پہنچنا ہے تو سفر دنیا کو پار کرنا ہوگا۔ سفر مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ منزل تک ایک دن پہنچ ہی جاؤ گے انشاءاللہ۔ ہماری زندگی کا بہترین وقت کون سا ہے؟ کوئی کہے گا کہ بچپن کا، جہاں پر ہم معصوم ہوتے تھے، نہ کسی بات کا پتہ تھا، نہ کوئی گناہ ہوتا تھا۔ لیکن میں یہ کہوں گی کہ ہماری اس زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، ہر وقت قیمتی اور خوبصورت ہے۔ ہم یہ سوچ کر آج کے حسین لمحے ضائع کر دیتے ہیں کہ کوئی ایسا وقت آئے گا جب میری ایک ایک خواہش اکٹھے پوری ہو جائے گی، مگر انسان بھول جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی بھی ایک وقت میں سب کچھ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے، تاکہ ہم اللہ پاک کو یاد کرتے رہیں۔
آج آپ یہ سوچ کر اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات کو ضائع مت ہونے دیں کہ کل کوئی بہتر وقت پر ہم خوش ہوں گے یا پھر خوشی ملے گی، سکون ملے گا۔ یاد رکھیں، آپ آج جس پل میں جی رہے ہیں وہی آپ کا حال ہے۔ اسی کو بہترین بنا لیں۔ آپ کی زندگی کا خوبصورت لمحہ ابھی کا لمحہ ہے۔ کچھ پل کے لیے ساری مشکلات کو پرے رکھ کر اپنے لیے وقت نکالیں اور پرسکون سانس خارج کریں اور محسوس کریں کہ سب ٹھیک ہے۔ یہ زندگی بھی خوبصورت ہے۔ آپ کو کوئی مشکل کا سامنا نہیں ہے۔ آپ کی زندگی بہت خوبصورت چل رہی ہے۔ خود کو اچھا محسوس کروائیں۔ دیکھیں، آپ کل جب مستقبل میں اس لمحے کو یاد کریں گے نا، تو یقین کریں آپ کو یہ لمحے سب سے زیادہ خوشگوار اور اچھے لگیں گے، یاد بن جائیں گے۔ آپ اپنے آج میں جینا سیکھیں نا، کیا پتہ کل ہو نہ ہو۔ ویورز، میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔